پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نازاں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج میں نے اقبال کا ایک بہت ہی مشہور شعر آپ کے سامنے پڑھا ہے، اور یہ کیوں پڑھا ہے میں یہ بھی ابھی آپ کے سامنے وضاحت کرتا ہوں۔ میں اس شعر کے حوالے سے ایک بہت بڑی یوں سمجھ لیں کہ کنٹروورسی میں آج اس کو حل کرنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کی طرف باضابطہ بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے یہ التماس کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو برابر مہربانی اس کو سبسکرائب بھی کر دیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اس شعر کے حوالے سے ایک اختلاف یا ایک کنٹروورسی یہ پائی جاتی ہے کہ آیا یہ شعر اقبال کا ہے یا کہ کسی اور کا ہے۔ تو میں آج یہی بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس شعر کے حوالے سے ہمیں خود علامہ اقبال رحمہ اللہ انہوں نے ہی ہمیں رہنمائی دے دی ہے، اور انہوں نے خود بتا دیا ہے۔ تو ہوتا یوں ہے، یہ اکثر و بیشتر دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض اوقات کسی بڑے شاعر کا کوئی بڑا شاہکار یا کوئی بڑا کلام وہ اپنے بعد والوں کو اس طرح سے متاثر کرتا ہے کہ یا تو اس کا بعین ہی نثر میں ترجمہ کر دیا جاتا ہے، یا بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کا منظوم ترجمہ جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک اور شکل بھی ہوتی ہے اس کو خراج عقیدت پیش کرنے کی، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس سے ماخوذ ہے، یعنی کسی بڑے شاعر کا کلام ہے اور آفاقی کلام ہے، تو بعد میں آنے والے کیا کرتے ہیں، اس کلام کی روشنی میں یا یوں سمجھے کہ اس کلام کا جو نفس مضمون ہوتا ہے اس کو اٹھا کر اس کی روشنی میں پھر جو ہے ایک نیا شعر جو ہے اس کو تخلیق کر دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ جو شعر ہے، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نازاں پر کلام نرم و نازک بے اثر، اس کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں اگر میں آپ کو بتانا چاہوں کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے جیسے خود ایک جگہ صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ یہ جو شعر ہے یہ بنیادی طور پر بھرتری ہری ایک ہندی شاعر گزرے ہیں، بڑے معروف شاعر تھے، ان کے کلام سے ماخوذ ہے۔ تو اب اگر اس شعر کو دیکھا جائے، یعنی پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نازاں پر کلام نرم و نازک بے اثر، تو ہم اس کو اقبال کا کہہ سکتے ہیں، اور ایک طرح نہیں بھی کہہ سکتے۔ یہی وہ کنٹروورسی ہے جس کی طرف میں نے ویڈیو کے شروع میں اشارہ کیا تھا کہ کچھ احباب اس شعر کو علامہ اقبال کا شعر کہتے ہوئے کتراتے ہیں، یعنی وہ اس کو کہتے ہیں یہ علامہ کا شعر نہیں، حالانکہ علامہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ علامہ کا شعر نہیں ہے؟ دراصل اس کے حوالے سے یہی صراحت ہے، یا یوں سمجھیں کہ اس کنٹروورسی کی جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو شعر ہے اس کی جو نظم ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں اس کا جو شعری پیرایا ہے، اس کے جو الفاظ ہیں وہ علامہ اقبال کے ہیں، جبکہ اس شعر کا جو مضمون ہے وہ جو ہے وہ ہندی شاعر بھرتری ہری کا ہے۔ تو اس طرح سے اب اس شعر کی کنٹروورسی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ شعر علامہ کا ہے بھی اور نہیں بھی۔ شعر ہے کس اعتبار سے کہ علامہ اقبال کے الفاظ ہیں اس شعر کے اندر 100%، انہوں نے بحر کا انتخاب کیا، پھر یہ کہ اس کے 100% الفاظ جو ہے وہ علامہ اقبال کے ہیں، لیکن جو اس کا مضمون ہے، یہ جو پھول کی پتی سے ہیرے کا جگر کاٹنے والی بات ہے، اس سے ملتے جلتی بات جو ہے وہ ہمیں بھرتری ہری کی کتاب نیتیشتاکا کے چھٹے اشلوک کے اندر جو ہے ملتی ہے۔ چنانچہ میں آپ کے سامنے وہ جو چھٹا اشلوک ہے اس کا مکمل جو ترجمہ ہے وہ آپ کے سامنے اسکرین پر پیش کر رہا ہوں، آپ اس کو پڑھیں اور پھر جو شعر ہے اس کا اس کے ساتھ موازنہ کریں، تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ شعر جو ہے
بھرتری ہری کی کتاب نیتیش تاکا کے اس چھٹے شلوک سے ماخوذ ہے۔ میں شعر کی تشریح یا ترجمہ جو بھی سمجھیں اپنے ناظرین کے لیے ساتھ میں وہ بھی جو ہے دہرا دیتا ہوں کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر۔ یاد رکھیے گا کہ دنیا کے اندر جو پھول ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ نرم و نازک سمجھا جاتا ہے۔ نرمی کی علامت جو ہے وہ پھول کو قرار دیا جاتا ہے، جبکہ دنیا میں سب سے سخت چیز جو ہے وہ ہیرے کو سمجھا جاتا ہے، حتیٰ کہ لوہے کو کاٹنے کے لیے بھی ہیرا جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اقبال کہتا ہے کہ پھول کی پتی سے، یعنی بھرتری ہری کا یہ مضمون ہے اور اقبال نے اس کو اپنے لفظوں میں نظم کیا ہے کہ پھول کی پتی سے ہیرے کا جگر کٹ سکتا ہے، یعنی پھول وہ جو ایک سب سے نرم و نازک چیز ہے، اب ظاہر ہے جو سب سے نرم و نازک چیز ہوگی وہ کیا کسی کو کاٹے گی۔ آپ پھول کی پتی کو مثال کے طور پر کسی چیز کو کاٹنے کے لیے اس کے اوپر چھری کی طرح اس کو رکھ کر اس کو اگر آگے پیچھے حرکت دے تو کیا ہوگا؟ وہ تو پتی وہیں مڑ جائے گی، اس نے کیا کسی کو کاٹنا ہے۔ لیکن دیکھیں کہ جو دنیا کی سب سے نرم چیز ہے یعنی پھول کی پتی، اور جو دنیا کی سب سے سخت چیز ہے یعنی ہیرا، تو بھرتری ہری کے الفاظ میں یا اس سے ماخوذ مضمون کی روشنی میں وہ پھول کی پتی جو ہے وہ ہیرے کو بھی کاٹ سکتی ہے، لیکن اس کے برعکس مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، وہ شخص جو بے سمجھ ہو، جو ہٹ دھرم ہو، اگر آپ اس کو کچھ سمجھانے کی کوشش کریں تو وہ نہیں سمجھے گا۔ یعنی دنیا کا ایک مشکل سے مشکل اور ناممکن سے ناممکن ترین کام کہ آپ پھول کی پتی کی چھری بنا کر بیٹھ جائیں اور اپنے سامنے ہیرے کو رکھ لیں اور اس کی تلاش خراش کرنا شروع کر دیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ کسی مرد ناداں یعنی کسی ہٹ دھرم اور کسی ناسمجھ شخص کو کوئی بات سمجھانے کی کوشش کریں تو وہ نہیں سمجھ پائے گا۔ تو دراصل اقبال اس کی روشنی میں اپنی قوم سے ایک گناہ شکوہ کناں ہے، چونکہ اس زمانے میں اقبال کا کام ہی یہ تھا کہ مسلمان جو تھے ایک بہت بڑے ریولوشن سے گزر رہے تھے۔ اقبال چاہتے تھے کہ کسی طرح مسلمان جو ہیں وہ ہندوؤں کے مستقل تسلط سے بچ جائے، ایک الگ مملکت، ایک الگ ریاست جو ہے مسلمانوں کو وہ مل جائے۔ اگرچہ اس کا نظریہ تو اقبال نے بہت بعد میں جا کر الہ آباد کے خطبے میں پیش کیا، لیکن ان کے دل میں یہ تڑپ تو پہلے دن سے موجود تھی کہ کاش مسلمانوں کا ایک الگ تھلگ وطن ہو۔ چنانچہ بانگ درا جو کہ ان کے ابتدائی کلاموں میں سے ہے، اس میں بھی ہمیں جا بجا وطنیت، قومیت اور حریت افکار، یہ سب چیزیں جو ہیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ پھر اقبال بسا اوقات جیسے کہتے ہیں نا کہ دل میں سوچنا، تو ایسا کر بیٹھتے تھے کہ قوم جو ہے وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی، سمجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ تو پھر اس قسم کے جو جذبات تھے ان کی جو تعبیر اقبال کو نظر آئی وہ بھرتری ہری کے اس شلوک کے اندر، جو کہ ان کی کتاب کا چھٹا شلوک ہے، اس میں نظر آئی، حتیٰ کہ اتنے متاثر ہوئے کہ اس کو جو ہے ایک شعری پیرائے کی صورت دی اور بعد میں پھر وہ شعر جو ہے وہ بہت مشہور ہوا۔ تو آج کی اس محفل میں مجھے امید ہے کہ آپ کو اس شعر کی نہ صرف یہ کہ تشریح معلوم ہو گئی ہوگی، بلکہ اس شعر کی تخلیق کا جو پس منظر ہے وہی معلوم ہو گیا ہوگا، اور یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ شعر اقبال کا اس اعتبار سے ہے کہ اقبال نے اس کو نظم کیا ہے، اقبال نے اس کو الفاظ کا پیرایا وہاں پہنچایا ہے، اور اس اعتبار سے ایک گناہ ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ اس کا مضمون جو ہے وہ علامہ اقبال نے بھرتری ہری سے ماخوذ کیا ہے، وہی بھرتری ہری کہ جن کو اقبال درویش اور مرد آزاد کا بھی خطاب اپنی شاعری میں دیتے ہیں۔ نیز اقبال نے ان کا تذکرہ اپنی مشہور کتاب جاوید نامہ، جس میں وہ مختلف افلاق پر جو ہے وہ جاتے ہیں، سیر کرتے ہیں
اور وہاں مختلف شخصیات سے ملتے ہیں، تو فلک زحل کا جہاں تذکرہ ہے تو وہاں وہ اس مرد درویش کا تذکرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو اس شعر کی نہ صرف یہ کہ تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی، بلکہ اس کے حوالے سے جو کنٹروورسی ہے، جو اختلاف پایا جاتا ہے، آیا شعر اقبال کا ہے یا نہیں، اس کی حقیقت بھی معلوم ہو گئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اور دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔